الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے سارے دوست دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام طلباء کرام، عزیز دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ احباب کو بخوبی معلوم ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رد قادیانیت کورس کی انشاءاللہ آج پہلی نشست، اس کا پہلا سبق انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں احباب کے یہ بات گوشگوار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جس مقصد کے لیے ہم اس مقام پہ جمع ہیں، جس عقیدہ شریعہ کے دلائل کو سننے کے لیے اور مذاہب باطلہ اور دین اسلام کے اس بنیادی عقیدے کے منکرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم اس مقام پہ جمع ہوئے ہیں، وہ عقیدہ، وہ شرعی ضابطہ، وہ عقیدہ شریعہ، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ بولے کون سا عقیدہ ہے؟ بولے عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک ایسا بنیادی، اہم اور ایسا نازک اور حساس عقیدہ ہے کہ اس عقیدے میں کسی قسم کی کوئی تعویل و تخصیص، کوئی پچر لگا کے اگر اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو شریعت اسلامیہ اس بندے پر کفر و ارتداد کا حکم لگاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں طویل و تخصیص یا کسی قسم کی دائیں بائیں کی بات کرنے والا وہ کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، بولے نا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق۔ بحمدہ تعالی عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے، جو اللہ کریم جل شانہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 100 آیات طیبات، چاہے وہ اشارت الناس سے ثبوت ہو یا عبارت الناس سے ہو، دلالت الناس سے ہو یا اقتضاء الناس سے ہو، اسی طرح رسول اکرم شفیع معظم خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریباً 250 احادیث طیبات سے یہ عقیدہ واضح عیاں اور روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہوتا ہے، اور پوری امت کے علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، فقہاء اور امت کے صلحاء اور امت کے اکابرین سب کا اس بات پہ اتفاق و اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا؟ بولے نا ذرا، بول کے کہیں کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے اس 5 روزہ رد قادیانیت کورس میں جو محافظان ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ یہ رد قادیانیت کورس انعقاد پذیر ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کورس میں ہم عقیدہ ختم نبوت جو کہ اہل اسلام کا اور مرزئی قادیانیوں کا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور اجراء نبوت کے حوالے سے قادیانی جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ دلائل سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی براہین اور دلائل کی روشنی میں ان کے استدلالات کا جوابات بھی سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت سے ہٹ کر مرزا قادیانی کے کردار اور اس کے اپنے معمولات اس کی کتابوں سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایسا بندہ جو اس نوعیت کا اور کردار کے حوالے سے ایسا بدترین آدمی ہے وہ کسی صورت میں نبی بننے کا اہل ہو سکتا؟ اور تیسرا اور بنیادی مسئلہ جو مرزائیوں کے ساتھ اہل اسلام کا مختلف فی ہے وہ ہے حیات عیسیٰ و وفات عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آیا کہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں یا وہ وصال فرما چکے ہیں؟ انشاءاللہ ان مسائل پہ جو وہ دلائل اور براہین کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ تو سر دست آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآنی آیات طیبات اور ان سے اہل اسلام کے جو عقیدہ ختم نبوت پہ استدلالات ہیں وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ تو سب سے پہلی آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا اے محبوب آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیہ مبارکہ میں توجہ اور غور سے سماعت کریں، اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم جل شانہ نے وحی کی 2 قسمیں بیان کی۔ توجہ میری طرف رکھیں، کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ ذرا بول کے بتائیں کتنی قسمیں؟ وحی کی 2 قسمیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اللہ کریم جل شانہ نے مومن کی فلاح، کامیابی اور اخروی نجات کے لیے 2 وحیوں پر ایمان کا یہ بیان کیا کہ جو ان 2 وحیوں پر ایمان رکھتا ہے، ان 2 وحیوں کو تسلیم کرتا ہے، وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ فلاح پانے والا ہے۔ اگر ان 2 وحیوں کے علاوہ کسی تیسری وحی کا ہونا ہوتا تو اللہ کریم جل شانہ قرآن میں یہ بھی بیان کر دیتا، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک، کہ محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا، وما ينزل من بعدک اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، جو آپ کے بعد وحی کی جائے گی، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔
جب اس وحی کا تذکرہ نہ کیا گیا، اس کی بات نہ کی گئی، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہوگی کہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے دو وحیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک وہ وحی جو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء پر آئی، اور ایک وہ وحی جو آخر الزمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر آئی۔ اب کوئی مسلمان ان دو وحیوں پر ایمان رکھے تو وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو وحیوں پر ایمان رکھنے والا کون ہے؟ مومن ہے۔ اب تیسری اگر وحی ہوتی تو اللہ کریم ضرور بیان کرتا، چونکہ تیسری وحی کا ذکر نہیں کیا گیا، پتہ چلا محمد مصطفیٰ پر وحی نازل ہونے کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ وحی آ سکتی ہے، نہ نیا نبی کوئی بن سکتا ہے، نبوت بھی بند اور وحی کا دروازہ بند ہے۔ وحییں صرف دو ہیں۔ وحی کتنی ہے؟ بول کے کہیں وحی کتنی ہے؟ تو یہ آیا مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ختم ہو جانے کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نئی وحی آ سکتی۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم جل شانہ نے اس مضمون کو تقریباً 30 مقامات پہ ذکر فرمایا۔ کتنے مقامات پہ؟ اور 30 مقامات پہ ہی اللہ کریم نے دو وحیوں کا ذکر کیا، تیسری وحی کا ذکر ہے۔ اگر حضور کے بعد تیسری وحی آنی ہوتی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء سابقین اور اممائے سابقہ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا گیا کہ اے نبیو، تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، ان کی یہ شانیں ہوں گی، ان کا یہ مرتبہ ہوگا، یہ مقام ہوگا۔ تو اللہ نے سابقہ امتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا، کیونکہ حضور کی آمد ہونی تھی اس لیے تذکرہ کر دیا، آمد ہونی تھی تذکرہ کر دیا۔ اگر حضور کے بعد وحی آنی ہوتی اللہ کریم تذکرہ ضرور کرتا۔ تذکرہ نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی وحی آ سکتی؟ بولے نا، وحی آ سکتی؟ دوسری آیہ مبارکہ اللہ کریم جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لی، تمہارے لیے دین اسلام کو۔ یہ دوسری آیت طیبہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کی تفسیر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465 پہ بیان کی۔ فرماتے ہیں، ھذہ اکبر نعم اللہ عز وجل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، علی ھذہ الامہ، اس امت پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حیث اکملت تعالی لہم دینہم فلا یحتاجون الی دین غیرہ، کہ اللہ نے امت مصطفیٰ پر دین کو مکمل کر دیا، اب یہ کسی دوسرے دین کے محتاج، بولے نا، کسی دوسرے دین کے محتاج۔ ولا الی نبی غیر نبیہم، اپنے نبی کے علاوہ کسی دوسرے نبی کے محتاج نہیں، اور اس دین اسلام کے علاوہ مسلمان کسی دوسرے دین کے محتاج۔ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى خاتم الانبیاء، اسی لیے تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خاتم الانبیاء بنا دیا۔ وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ وَكُلَّ شَيْءٍ
اخبر بہ فهو حق وصدق لا کذب فیہ ولا خلف. فرمایا جو اللہ نے حلال کرنا تھا وہ حلال کر دیا، جو حرام کرنا تھا وہ حرام کر دیا. دین اسلام سارے کا سارا سچا دین ہے، یہ صادق دین ہے. اب اس دین کے آنے کے بعد نہ کسی دین کی ضرورت ہے، اب اس آخری نبی کے آنے کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے. تو یہ آیا مبارکہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کے مکمل ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 345 پہ خود مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بات یاد رکھیں، میں غلام احمد قادیانی کا نام غلام احمد اس لیے لیتا ہوں کہ چونکہ یہ اس کا علم ہے، اور نام بولتے وقت علم کا اعتبار ہوتا ہے، معنی وصفی کا یا اس نام کے معنی کا اعتبار نہیں ہوتا. غلام احمد کا معنی ہے احمد کا غلام، یہ احمد کا غلام تو نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ اس کا علم ہے تو بطور علم اس کا نام میں ذکر کرتا ہوں. اپنی اس کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 345 اور 46 پہ لکھتا ہے، یعنی آج میں نے قرآن کے اتارنے اور تکمیل نفوس سے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا. اور پھر صفحہ نمبر 352 پہ جلد نمبر 9 کے لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کی. بات آیت کو اس طور سے نہ فرمایا کہ اے نبی آج میں نے قرآن کو کامل کر دیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ تا ظاہر ہو کہ صرف قرآن کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ ان کی بھی تکمیل ہو گئی کہ جن کو قرآن پہنچایا گیا اور رسالت کی علت غائی کمال تک پہنچ گئی. رسالت کی علت غائی، رسالت کا جو مقصد تھا، رسالت کی جو علت تھی وہ کمال تک پہنچ گئی. اب حضور کے بعد کوئی نیا رسول آ سکتا؟ تو مرزا کی اس تصریح سے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ آیا مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے. اسی طرح روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 174 پہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں سری نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے اور سری لفظوں میں فرما چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ان تحریروں میں اور اپنی ان عبارات میں واضح طور پر نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اور ذلی بروزی نبی کی بات چھیڑنے سے پہلے یہ اپنی کتابوں میں خود تصریح کر چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بند ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا؟ بولے نا، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا؟ تو یہ آیات طیبات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. آیت نمبر 3 جن دوستوں نے لکھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ یہ دلائل آپ کو مستحضر ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کوئی مرزئی آپ کے سامنے دم مارنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. انشاءاللہ مرزئیوں کا ناطقہ بند ہو جائے گا، اور جب یہ آیات طیبات سے حضور کی ختم نبوت مختلف اسلوبوں سے قرآن کی آیات سے آپ ثابت کریں گے تو مرزئی اپنے جھوٹے نبی کی نبوت کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے گا. تو آیت نمبر 3 سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 81. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اور جب اللہ نے وعدہ لیا، پکا وعدہ نبیوں سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس رسول آ جائے جو رسول تمہاری تصدیق کرنے والا ہے،
لما معکم جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ تو تم ضرور بر ضرور اس نبی پر ایمان بھی لانا اور اس نبی کی امداد بھی کرنا۔ اس نبی کی اس آیت طیبہ کا ترجمہ خود مرزا قادیانی نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 133 پہ کیا، اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔ دوسرا حوالہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 44 پہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ خود تصریح کرتا ہے کہ کیونکہ قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ تمام دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی لوگوں کو کہہ دے کہ میں تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں، نہ صرف ایک قوم کے لیے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کرنے کے لیے تجھے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ تمام جہان پر رحمت کی جائے۔ تو مرزا قادیانی کی ان تصریحات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم جل شانہ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آیت نمبر 3 سورہ انبیاء، اس کی آیت نمبر ہے 107، ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ ابھی آپ پہلے آیات طیبات لکھیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیات طیبات اور احادیث مبارکہ اور پھر آگے مرزائیوں کے دلائل اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو سر دست یہ آیات طیبات آپ نوٹ کرتے جائیں۔ آیت نمبر 3 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے تیسری ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ تمام دنیا کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 388 پہ لکھتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کرنے کے لیے تجھے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمام جہان پر رحمت کی جائے۔ بس جیسا کہ خدا تمام جہان کا خدا ہے، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ تمام دنیا کے لیے بولے نا، تمام دنیا کے لیے۔ جب حضور تمام دنیا کے لیے رحمت ہے اور پوری کائنات کے لیے اللہ کے رسول نبی پیغمبر بن کے آ گئے، تو جب سرکار کی نبوت کائنات کے ہر فرد کے لیے ہے، کوئی فرد حضور کی نبوت سے خارج نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کی بھی ضرورت ہے؟ بول کے کہیں، کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے آیت نمبر 6 ختم نبوت کے دلائل میں سے آیت نمبر 6 سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 198، ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کیا محبوب فرما دو اے لوگو بے شک میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تمہارے سب کی طرف اللہ کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر انسان کی طرف اللہ کے رسول بن کے ہیں۔ اللہ کے اپنے وقت میں بھی لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی رسول بن کے آئے۔ قیامت تک انسانیت جب تک باقی ہے،
ہر انسان کے لیے حضور اللہ کے رسول بن کے، بولے نا اللہ کے۔ تو جب انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آ گئے اور کوئی انسان سرکار کی رسالت سے خارج نہیں، تو جب رسالت محمدی سے کوئی انسان خارج نہیں تو کسی نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہے، کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 387 پہ خود وضاحت کرتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ تو اس آیت طیبہ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں اللہ کریم جل شانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے دین کو کائنات کے سارے دینوں پر غالب کرنے کا بیان کر رہا ہے کہ حضور کا دین کائنات کے سارے دینوں پہ غالب ہوگا، سارے دینوں پہ غالب ہوگا۔ اب جب حضور کا دین سارے دینوں پہ غالب ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری شریعتوں پر حاوی اور غالب ہو گئی، تو اگر حضور کے آنے کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ حضور کا دین پورے دینوں پر غالب ہے، بولے نا حضور کا دین پورے دینوں پر غالب ہے۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے بتائیں وہ کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا؟ آیت نمبر 8 سورہ فرقان انشاءاللہ 10 آیات طیبات عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ تو آیت نمبر 8 سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پہ نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ خدا، وہ اللہ کا رسول، وہ اللہ کا پیغمبر، لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالمین کی طرف نذیر بن کے آ جائے، تمام عالمین کی طرف نذیر ہو جائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ذکر کرتے یہ بات واضح طور پہ بیان کر دی کہ حضور کی نبوت اور رسالت عام ہے، وہ کسی خاص خطے، خاص ملک، خاص شہر، خاص بستی، خاص قریہ کے لیے محدود نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے حضور اللہ کے رسول بن کے آئیں، حضور اللہ کے رسول بن کے آئیں۔ آیت نمبر 9 سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو، جو تم میں اولی الامر ہے، حکم والے ہیں، اور ان کی اطاعت کرو اللہ رسول کی اطاعت کے بعد، اللہ رسول کی اطاعت کے۔ اگر رسول کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی اور نیا رسول آنا ہوتا، تو اللہ کریم جل شانہ رسالت کی اطاعت کے بعد کبھی اولی الامر کی اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ رسالت کی اطاعت کے بعد اولی الامر کا حکم کی اطاعت کا حکم دینا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ بولے نا حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا؟ اگر نیا نبی آنا ہوتا تو اللہ کریم جل شانہ یہ فرما دیتا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد جو نبی آئے گا، جو رسول آئے گا، ان کی اطاعت کرو۔ تو اللہ نے رسالت کی اطاعت کے بعد
اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی کائنات میں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وقت کا جو حاکم ہوگا علماء دین ہوں گے، امت کے فقہا ہوں گے۔ تمہیں شریعت کے مسائل میں ان کی اطاعت و پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ میرے بعد کوئی نیا رسول آ سکتا۔ اور اللہ نے اولو الامر کی اطاعت کو بھی نیا اطیعوا لگا کر حکم اور بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ جب اطاعت خدا کا ذکر آیا اطیعوا اللہ آیا، جب اطاعت رسول کا ذکر آیا اطیعوا الرسول آیا، لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا ذکر آیا تو اطیعوا آیا، لفظ اطیعوا کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں، بلکہ اللہ رسول کی اطاعت کے تحت ہے، وہ غیر مستقل اطاعت ہے۔ گویا کہ جو اولی الامر کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اب سنیے آیت نمبر 10 اور آخری آیہ مبارکہ۔ اللہ کریم جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف اسلوبوں سے مختلف طریقوں سے بیان کر کے آخر میں بات ختم کر دی۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو عبارت النص سے اللہ کریم نے بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ میرے محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا۔ سورہ احزاب اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ چونکہ یہ درس اور سبق کا ماحول ہے، یہ تقریر کا یا جلسے کا سٹیج نہیں، یہ کلاس وائز ہم نے انشاءاللہ سبق کے طریقے پہ قادیانیت کے رد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے یہ معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے جس طرح سبق میں کلاس میں پڑھاتا ہوں تو اسی انداز میں انشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اسی انداز میں ہوگی۔ تو یہ 10 آیات طیبات، آخری آیت میں وضاحت کرتا ہوں حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے کتنی آیتیں ہو گئی ہیں، ذرا بول کے کہیں کتنی آیتیں ہیں؟ ان 9 آیات طیبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ کریم نے قرآن میں مختلف اسلوبوں سے بیان کر کے آخر میں سورہ احزاب میں نص قطعی سے عبارت النص سے یہ بات واضح کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، اور آخری لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا خاتم النبیین۔ کیا ہوا؟ اس آیت کا بالکل واضح دو ٹوک معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، بولے نا کوئی نبی نہیں، لیکن مرزا قادیانی اور اس کی ذریت اور اس کے ماننے والے اس آیہ طیبہ میں جو آیہ مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور کے آخری نبی ہونے میں نص قطعی ہے، اس میں تعویلات رقیقہ کر کے اور تعویلات و تخصیصات کر کے مختلف انداز میں، کبھی لغت کا سہارا لے کے، کبھی کسی جگہ سے معنی نکال کے، امت کے اجماعی اتفاقی اور جس معنی پر پوری امت کا سلف خلف سے اتفاق اور اجماع رہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ بولے نا کیا معنی ہے؟ خاتم النبیین کا معنی اللہ کے پاک رسول نے اپنی زبان سے لا نبی بعدی کہا، انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا معنی؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کو دوسرا نبی، بولے نا میرے بعد کو دوسرا نبی۔ حضور نے اس آیت کی تفسیر یہی کی، صحابہ نے یہی کی، تابعین نے یہی کی، اتباع تابعین نے یہی کی، امت کے محدثین، مفسرین، مجتہدین، ائمہ مجتہدین،
فقہا نے اور جاہل و عالم نے اور نہ جاننے والے نے، عوام و خواص نے، سب نے اس کا یہی معنی کیا ہے کہ حضور خاتم النبیین نے کیا معنی ہے؟ انہوں نے کیا معنی ہے؟ اب اس آیت طیبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے، اور خود مرزا قادیانی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس آیہ مبارکہ کی جو تفسیر لکھتا ہے، جو وضاحت لکھتا ہے، یہ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، 23 جلدوں میں اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ صفحہ نمبر 431 پہ لکھتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ بول رہے کوئی رسول دنیا میں، یہ کون لکھ رہا ہے؟ مرزا قادیانی۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ اور خود خاتم کا معنی یہ کیا، اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا، ختم کرنے والا ہے۔ اب مرزائی خواہ وہ قادیانی ربے والے ہوں یا لاہوری مرزائی ہوں، اب مرزا قادیانی کی ذریت اور مرزا کے ماننے والے کہتے ہیں ختم کا معنی ہے انگوٹھی، یا ختم کا معنی ہوتا ہے مہر، یعنی اس آیت کا مطلب ہے خاتم النبیین کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح باقی انبیاء سابقین کی حضور نے تصدیق کی ہے، ان کی نبوت کی گواہی دی ہے، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی بھی تصدیق کی ہے۔ سارے پڑھے لا حول ولا قوت۔ تو اس آیہ مبارکہ کی یہ تفسیر، جو تفسیر حضور نے بیان نہیں کی، صحابہ سے منقول نہیں، تابعین سے منقول نہیں، اتباع تابعین سے منقول نہیں، بلکہ امت کے جمیع محدثین، مفسرین، فقہا اور ائمہ مجتہدین کسی نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وما ینطق عن الہوا والی زبان سے خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ تو مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے خود روحانی خزائن میں یہ بات لکھ چکا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں کو، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب سرکار کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ حمامۃ البشرا چھوٹی سی کتاب ہے، حمامۃ البشرا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 76 اور 77 پہ مرزا کیا لکھتا ہے، وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بعد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے، وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بعد وفاتہ، کیونکہ حضور کے وصال با کمال کے بعد وحی منقطع ہو گئی، وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ، اور اللہ نے حضور کے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا، وہ حضور کے بعد نبی آ سکتا، بولے نا حضور کے بعد نبی آ سکتا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مرزا قادیانی۔ یہ کون لکھتا ہے؟ مرزا قادیانی۔ اور خود مرزا نے ختم کے معنی آخر کے کیے ہیں، اس کے مختلف مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر اس کا 333 ہے۔ لکھتا ہے خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے، جو سب سے، بول کے کہیں، جو سب سے، بولے تاکہ ذرا آپ کو سمجھ لگے اور بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ خاتم کا کیا معنی ہے؟ کہتا خاتم الخلفاء، اس کا معنی سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ، سب سے آخر میں آنے والا۔ تو جب خاتم الخلفاء کا یہ معنی نکلا کہ سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ، تو خاتم النبیین کا کیا معنی نکلا کہ سب سے آخر میں آنے والا نبی۔ تو مرزا نے خود جب خاتم کا معنی آخری کر دیا، اور پھر اس کی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 412 پہ ہے، لکھتا ہے اور نیز یہ راز بھی کہ
اخیر پر بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بولو نا، بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام کیا ہے؟ اب بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا، بولے نبی آیا، تو اللہ کے نبیوں میں حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 469 پہ لکھتا ہے، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ مرزا کیا لکھتا ہے؟ میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہوں، یعنی میرے ماں باپ کے ہاں میرے بعد کوئی دوسری اولاد پیدا، بولے نا، کوئی دوسری اولاد پیدا، نہ لڑکی پیدا ہوئی نہ لڑکا، تو مرزا کیا ہوا؟ خاتم الاولاد۔ مرزا کیا بنا؟ خاتم الاولاد۔ تو خاتم الاولاد کا کیا معنی ہوا؟ کہ جو آخر میں آنے والا ہے، جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں۔ تو پھر یقیناً خاتم النبیین کا معنی بنے گا جو آخر میں آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا۔ یہی مرزا اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200 پہ لکھتا ہے، خاتم النبیین الا تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، کہ اللہ رب رحیم نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا بغیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے، وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی، اور ہمارے نبی نے اس آیت کی اپنے قول کے ذریعے تفسیر بیان فرما دی، کیا؟ لا نبی بعدی۔ کیا تفسیر بیان کی؟ بے بیان واضح للطالبین، سمجھنے والوں کے لیے واضح بیان کر کے حضور نے تفسیر بیان کر دی۔ اور مرزا قادیانی اپنی تحریر میں خود لکھتا ہے، لو جوزنا ظہور نبینا، ظہور نبیین بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا اگر ہم اپنے نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کو جائز رکھیں، لجوزنا انفتاح باب وحی نبوہ، کہتا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وحی نبوت کا دروازہ کھول دیا بعد تغلیق ہا، اس کے بند ہونے کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے خود کہہ دیا لا نبی بعدی اور وحی نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مرزا قادیانی۔ یہ کس نے لکھا؟ مرزا قادیانی نے۔ تو پتہ چلا کہ مرزا کی اپنی تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور خاتم کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ خاتم کا معنی کیا ہے؟ اگر لغت میں کروڑوں لغتوں میں 10 کروڑ لغت کی کتابیں آ جائیں، اور 10 کروڑ لغت کی کتابیں ختم کا معنی کرے مہر یا ختم کا معنی کرے انگوٹھی، لیکن حضور نے آیت میں استعمال ہونے والے اس خاتم النبیین کی خود جب اپنی وما ینطق عن الہوا والی زبان سے تفسیر بیان کر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو ہم ان لغتوں کو ٹھکرا سکتے ہیں، ان کتابوں کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن زبان مصطفیٰ کا کبھی انکار کر سکتے؟ بولنا، حضور کی زبان کا انکار ہو سکتا؟ کسی شاعر نے لکھا نا کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبانیں وما ینطقون عن الہوا والی زبان سے خود تفسیر بیان کر دی، صحابہ نے یہی سمجھا، تابعین نے یہی سمجھا، اتباع التابعین نے یہی سمجھا، اور امت کے جمیع محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین نے اور فقہاء نے یہی سمجھا کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ ذرا بلند آواز میں کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ اب اس میں ایک اشکال اور ایک اعتراض مرزئی حضرات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، تو کیا ان کا آنا اس آیت اور اس حدیث کے منافی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
اور حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو لہذا یہ آیت اور یہ حدیث یہ مخصوص وقت اور مخصوص لوگوں کے لیے ہے، یہ عام اور اس میں عموم اور اطلاق موجود نہیں۔ حالانکہ یہ مرزائیوں کا اعتراض بالکل لغو اور باطل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی بولے نا، کوئی نیا نبی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں اور وہ حضور سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کا آنا حضور کی ختم نبوت کے منافی، سرکار کی ختم نبوت کے منافی۔ لا نبی بعدی کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا، بولے نا حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ اصول اور ضابطہ قانون ہے کہ خاتم النبیین کے النبیین پہ الف لام ہے۔ جو دو صاحب عربی گرامر کو جانتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، چونکہ بتانا ضروری ہے تاکہ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اگر کسی موقع پہ کوئی مرزائی اعتراض کرے تو اس کا جواب ہم بخوبی دے سکیں۔ کہتے ہیں خاتم النبیین کے وہ جو نبیین کا لفظ ہے اس پہ آیا ہے الف لام۔ کیا آیا ہے؟ بولے نا کیا ہے؟ تو الف لام یہاں استغراق کا نہیں بلکہ الف لام یہاں عہد کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، چند مخصوص نبیوں کے لیے اور چند مخصوص لوگوں کے لیے، سب نبیوں کے لیے حضور خاتم النبیین نہیں۔ لہذا مرزے کے حوالے سے حضور خاتم النبیین نہیں ہے، چونکہ یہاں الف لام عہد کا ہے۔ تو ہم مرزائیوں کو یہ جواب دیں گے کہ الف لام یہاں عہد کا نہیں بلکہ الف لام یہاں استغراق کا ہے۔ الف لام کیا ہے؟ کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور سارے نبیوں کے بعد میں آنے والے ہیں، آخر میں آنے والے ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہاں الف لام عہد کا مانے تو الف لام کے عہد کے اصول یہ ہے کہ عہد کا الف لام وہاں مانا جاتا ہے جہاں اس کا معہود پیچھے ذکر کیا جائے۔ آپ قرآن کی الحمد سے لے کر اور سورہ احزاب تک یہ آیات طیبات ساری پڑھ کے دیکھ لیں، کسی مقام پہ اللہ کریم نے اس کے معہود کو ذکر کیا؟ جب اس کا معہود موجود نہیں تو الف لام عہد کا نہیں بلکہ الف لام استغراق کا ہے۔ معنی یہ ہے کہ حضور سارے نبیوں کے لیے خاتم بن کے آئے، آخری نبی بن کے آئے، آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس حوالے سے مرزائی یہ بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے آپ نے مرزا کے جتنے کتابوں سے حوالے دیے، روحانی خزائن اور دیگر کتابوں حمامت البشرا وغیرہ سے، جس میں مرزے نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی نہیں، تو وہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے لکھا تھا۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے، بولے نا نبوت کا دعویٰ کرنے سے، اصل مرزا قادیانی کے نبوت کے دعوے بھی تدریجن ہیں، یعنی کبھی پہلے اس نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے، پھر 1981-82 آیا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں جناب والا وقت کا مجدد ہوں، پھر 1991 کا وقت آیا تو پھر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر 1958 میں دعویٰ کر دیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، اور 1901 میں آ کے مرزا نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس کا چونکہ یہ دعویٰ تدریجن تھا تو مرزائی کہتے ہیں کہ یہ جو اس بات ختم نبوت میں اور حضور کے آخری نبی ہونے کے والے سے مرزا کی جتنی تحریریں ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کی ہیں، لہذا وہ منسوخ ہیں، کل عدم ہیں، ان کا اعتبار نہیں۔ تو ہم مرزائیوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ مرزائی اس مقام پہ جہالت کا اور بالکل نا انصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نسخ ہوتا ہے مسائل میں اور عقائد میں نسخ ہوتا، بولے نا عقائد میں نسخ ہوتا، یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ فروعی مسائل میں سے نہیں، یہ عقائد میں سے ہے۔ لہذا مرزا قادیانی نے ان مقامات پہ جہاں ختم نبوت کا اقرار کیا ہے وہاں مرزا خود اقرار کر کے اور بعد میں انکار کر کے خود کذب بیانی کا اظہار کر کے جھوٹا کذاب اور دجال ٹھہرتا ہے، اس کا یہ کہنا اور مرزائیوں کا یہ جواب درست بنتا
مرزائیوں کو یہ جواب درست بنتا، کیونکہ نسخ ہوتا ہے مسائل میں، عقائد میں کبھی نسخ ہوتا، عقائد میں نسخ ہوتا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت طیبہ سے جو عقیدہ واضح طور پر ہمیں ملتا ہے، امت کے علماء نے، محدثین و مفسرین نے اس میں وضاحت کر کے بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور کا آخری نبی ہونا یہ ایک ایسا اہم عقیدہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاشباہ والنظائر، ابو حنیفہ ثانی امام ابن نجیم رحمہ اللہ الاشباہ والنظائر کے صفحہ نمبر 190 پہ لکھتے ہیں، اذا لم یعرف ان محمدن آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات۔ فرمایا جس بندے نے یہ کہا کہ حضور آخر الانبیاء نہیں، حضور آخری نبی نہیں، فرمایا کہ لیس بمسلم، وہ مسلمان ہو سکتا، بولے نا وہ مسلمان ہو سکتا، لانہ من الضروریات، کیونکہ حضور کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے، اس کا منکر کافر ہے، مسلمان ہو سکتا۔ اور اسی حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی کے ممدوح، جس کو مرزائیوں نے اپنی کتاب، جن کو اصل مصفہ، یہ نیلی جلد والی کتاب پڑھی، اصل مصفہ میں مرزائیوں نے خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو 5ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ 5ویں صدی کا، یہ اصل مصفہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 164 پہ مرزائیوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو 5ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں لکھتے ہیں، انہ لیس فیہ تعویل ولا تخصیص، فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حضور کے ختم نبوت کو بیان کرنے والی، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں، کسی قسم کی تخصیص نہیں۔ فَكَلَامُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَذْيَانِ، فرمایا کہ جو بندہ اس میں تعویل و تخصیص کرتا ہے اس کا کلام بکواس ہے۔ لا یمنع الحکم بے تکفیر ہی، کوئی چیز ہمیں اس کے کافر کہنے سے روک سکتی، لأنہ مکذب لہذا النص، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا، قرآن کی آیت کو جھٹلانے والا ہے۔ الذی اجمعت الامت، قرآن کی وہ آیت جس پر امت کا اجماع ہو گیا، امت کا اتفاق ہو گیا، انہ غیر مؤول ولا مخصوص، کہ وہ آیت غیر مؤول ہے، غیر مخصوص ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ معنی کیا ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے۔ اور کتاب الشفا میں امام قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 پہ فرماتے ہیں، اجمعت الامت علی حمل ھذا الکلام علی ظاہرہ، پوری امت اس مسئلے پر متفق و مجتمع ہے کہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت جس میں حضور کی ختم نبوت کا بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں علی حمل ھذا الکلام علی ظاہرہ، کہ اس کلام کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا، اس کے ظاہر پر۔ وَأَنَّ مَفْهُومَهُ الْمُرَادُ بِهِ الْمُرَادُ مِنْهُ دُونَ تَعْبِيرٍ وَلَا تَخْصِيصٍ، کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے جو بغیر تعویل و تخصیص کے اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے، وہی اس کا مفہوم ہے۔ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِ هَؤُلَاءِ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا قطعاً اجماعاً و سمعاً، اس آیت میں جو تعویل کرتا ہے، جو تخصیص کرتا ہے، وہ قطعاً اجماعاً سمعاً کافر و مرتد ہے، اس کے کفر میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی، بولے نا شک و شبہ باقی۔ مرزائی یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزے کو کافر کہنے والے اور مرزے کی تکفیر کرنے والے وہ لوگ تھے جو مرزا قادیانی کے حاسد تھے، مرزا سے ان کو حسد تھا، اور مرزے کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے مرزے کو کافر کہا ہے۔ ورنہ خاتم النبیین والی آیت جو ہے، اس میں پہلے بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، حالانکہ یہ ان کا بالکل صریح جھوٹ ہے۔ امت کے ائمہ، مجتہدین اور مجددین، فقہ، محدثین، سب کا اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، حضور کے بعد کو نبی آ سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو خود اصل مصفہ میں مرزائیوں نے مجدد لکھا، اور یہ اصل مصفہ وہ کتاب ہے جس کو مرزا قادیانی روزانہ سنا کرتا تھا،
ایک بندہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا، ایک بندہ پڑھتا، مرزا روزانہ سنتا، حتیٰ کہ کسی دن اگر اس کا ناغہ ہو جاتا تو مرزا خود بلا کے اس کتاب کو سماعت کیا کرتا تھا۔ تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ کو مجدد لکھا گیا۔ جب مجدد نے یہ بات واضح کر کے بتا دی کہ حضور کے بعد آخری نبی ہونے کی، حضور کے بعد کسی نبی کی تجویز کا یہ قول کرنا یہ کفر اور ارتداد ہے، تو مرزائیوں کا کفر اور ارتداد پکا ہو گیا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان۔ روح المعانی میں امام محمود علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور جلد نمبر 11 روح المعانی کا صفحہ نمبر 300 ہے۔ فرماتے ہیں قونہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق بہ الکتاب وصدعت بہ السنہ واجمعت علیہ الامہ فیکفر مدعی خلافہ ویقتل ان اسرہ۔ حضور کا خاتم النبیین ہونا، اس پر قرآن بھی ناطق ہے، حدیث نے اس کو کھول کے بیان کر دیا، اجمعت علیہ الامہ، اس پر امت کا اجماع ہو گیا۔ اب جو اس کے خلاف دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، یقتل ان اسرہ، اگر وہ اصرار کرتا ہے اسے قتل کیا جائے گا، وہ دنیا میں زندہ رہنے کا حقدار، دنیا میں زندہ رہنے کا حقدار نہیں۔ اور ان احادیث طیبات سے اور ان تصریحات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ تو کتنی آیتیں ہو گئی؟ بولے نا کتنی آیات طیبات ہوئی؟ تو 10 آیات طیبات سے بحمدہ تعالیٰ یہ بات واضح ہو گئی۔ ان میں سے دلالت النص، اشارت النص، عبارت النص اور نص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہوئی حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا۔ اب آئیں احادیث طیبات کی طرف، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 درجن احادیث طیبات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ احادیث آپ لکھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے صحیح بخاری کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 501 ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، بے شک میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال کا مثل رجل بنا بیتن، اس مرد کی طرح ہے، اس بندے کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور فاجملہ و احسنہ، اس گھر کو، اس مکان کو بڑا عمدہ، بڑا عالیشان، بڑا خوبصورت بنایا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب اس نے وہ خوبصورت محل، وہ مکان بنا لیا، الا موضع لبنۃ، مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، من زاویۃ، ایک کونے پر، اور لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَلْ لَا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ جو آخر میں کونے پہ باقی بچتی ہے یہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فرمایا قالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، تو سن لو وہ قصر نبوت کی، وہ نبوت کے محل کی جو اینٹ کونے پہ آخری بچتی تھی، وہ اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کو نبی، بولے نا میرے بعد کو نبی۔ تو حضور نے ختم نبوت کا معنی خود بیان کر دیا کہ حضور کے بعد کو دوسرا نبی نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 491 پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس موجود ہے۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سیاست فرمایا کرتے تھے، جب ان میں سے ایک نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا، خلفہ نبی، پھر ان کے بعد ایک نبی آ جاتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، پر غور سے سن لو، انبیاء بنی اسرائیل جاتے، ان کے بعد نبی آ جاتا، پر میں محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی، بول کے کہیں کوئی نبی، وَسَيَكُونُ خُلَفَا، ہاں آن قریب خلافہ ہوں گے، خلیفہ آئیں گے، میرے خلافہ ہوں گے، پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا، میرے بعد کو نبی ہو سکتا۔ ظاہر خلافہ کا آنا ہی
اس بات پہ دلالت کرتا ہے اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا حضور خود فرما دیتے کہ میرے بعد نبی آئیں گے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں خلفاء ہو سکتے ہیں تو پتہ چلا کہ بعد میں آنے والا مرزا قادیانی دجال و کذاب ہے، یہ نبی ہرگز ہو سکتا. اسی طرح صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 پہ یہ حدیث مبارکہ آپ لکھتے جائیں تاکہ انشاءاللہ یہ آپ کو بعد میں فائدہ دیں گی. کتاب سے تلاش کرنا ڈھونڈنا بعد میں مشکل ہوتا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. حدیث کا نمبر کتنا آ گیا؟ 3 نمبر حدیث ہے. کتنا نمبر حدیث ہے؟ شمارے کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے کتنے نمبر حدیث ہے؟ 3. تو تیسری حدیث ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی کہ آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہ علی تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ کے ساتھ تھی الا انہ لا نبی بعدی. پر یہ بات غور سے سن لے، حضرت ہارون کو جناب موسیٰ سے نسبت تھی، اس وقت نبی آتے تھے، ان کے بعد سلسلہ نبوت منقطع نہ ہوا تھا. الا انہ لا نبی بعدی، علی میرے بعد کو نبی پیدا ہو سکتا، بولے نبی آ سکتا. صفحہ نمبر 278 مسلم شریف کا. اور اس کے علاوہ حدیث نمبر 4 صحیح مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 199 پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس موجود ہے. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. اگر کوئی دوست چاہتے ہیں کہ یہ احادیث لکھنی ہیں تو میں اس انداز سے بیان کر دیتا ہوں، اگر صرف صفحہ جلد نمبر لکھنی ہے تو پھر آپ وہ لکھتے جائیں. بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو احادیث اور آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں ان کو انشاءاللہ تحریر کر کے تو بعد میں پمفلٹ یا ایک رسالے کی صورت میں وہ ترتیب دے دیا جائے کہ تاکہ لوگ اس سے سارے لوگ استفادہ کر سکیں آسانی کے ساتھ. تو صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 199. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. ونصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. واحلت لی الغنائم، اور غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئی. وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میرے لیے اللہ کریم جل شانہ نے پوری روئے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور ساری مخلوق خدا کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا. حدیث نمبر 5 سنن ابن ماجہ شریف پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذہبت النبوت وباقیت المبشرات، فرمایا کہ نبوت جاتی رہی، آپ مبشرات باقی ہیں، اور نیک اور اچھے خواب باقی ہیں. نبوت جاتی رہی، اب نبوت باقی نہیں ہے، اب کوئی نیا نبی آ سکتا. کتنی حدیث ہوگی؟ 5. نمبر 6 سنن ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 687. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر بن خطاب ہوتا. یعنی عمر ظاہر و باطن کے اعتبار سے، اپنی جبلت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، اپنے ہنر صلاحیت لیاقت کے اعتبار سے اتنا کامل اور مکمل ہے کہ اگر میرے بعد نبی کوئی آنا ہوتا
چونکہ میرے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہے، نبیوں کا سلسلہ بند ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد نبی کوئی آئے گا نہیں۔ لیکن اگر آنا ہوتا، اسے کہتے ہیں تعلیق علی المحال، محال کو فرض کرنا، تجویز علی المحال۔ جس طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں دو الہ ہوتے اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ کوئی خدا یا الہ ہوتا، لفسدتا، تو پوری روئے زمین جو ہے وہ اس میں فساد بپا ہو جاتا۔ اس میں کیا ہوتا؟ فساد بپا۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو زمین فاسد ہو جاتی، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ موجود نہیں، لہذا زمین کا نظام برقرار ہے، زمین کا نظام برقرار ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی محال کو فرض کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھے، جب تعلیق بالمحال ہو، تعلیق علی المحال ہو، تجویز محال کیا جائے، اس کا نتیجہ بطلان و فساد آتا ہے، کبھی صحت و درستگی آتا، کبھی صحت کو درستگی آتا۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، عمر اپنی جبلت کے اعتبار سے اتنا کامل اور مکمل ہے، چونکہ میرے بعد نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لہذا کوئی نبی بن سکتا۔ تو اتنے کامل جو ہر وقت نگاہ مصطفیٰ میں رہتے تھے، جو ہر وقت حضور کے دربار میں حاضر رہتے تھے، جنہوں نے تعلیم نگاہ مصطفیٰ کے ذریعے پائی، جنہوں نے حضور کے دربار میں تعلیم پائی، اللہ کا عرفان و معرفت حضور کے دربار سے سیکھا، جب وہ حضور کے بعد نبی نہ ہو سکے تو اب یہ کانا دجال مرزا قادیانی بھی نبی ہو سکتا، بولے نا نبی ہو سکتا۔ اتنے کامل لوگ، اتنے مکمل اور اکمل لوگ وہ نبی نہ ہو سکے تو یہ خبیث قسم کا مرزا قادیانی بھی نبی بن سکتا۔ آگے حدیث مبارکہ، حدیث نمبر ہے 7۔ حدیث کا نمبر کون سا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 1035، صفحہ نمبر 1035 ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوہ الا المبشرات الرؤیات، فرمایا کہ نبوت باقی نہ رہی مگر اچھے خواب، مگر اچھے، بولے نا مگر اچھے، یعنی اچھے خواب مسلمانوں کو، مومنوں کو آتے رہیں گے، لیکن نبوت ان مسلمانوں میں دوبارہ نہیں آئے گی، نبوت ختم ہوگی، اب کوئی دوسرا نبی بن سکتا۔ حدیث نمبر 8، حدیث کا نمبر کون سا ہے؟ سنن ترمذی شریف، اسے جامع ترمذی بھی کہتے ہیں، سنن بھی کہتے ہیں، دونوں نام اس کے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 500۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت وہ منقطع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی، بولے نا میرے بعد کوئی رسول اور نبی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہاں لفظ آیا لا رسولہ، لا، اور فرمایا لا نبیہ، لا رسولہ اور لا نبیہ۔ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، موٹی سی مثال ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، آپ کو یہ کہے کہ یہاں لا جو ہے یہ لائے نفی جنس کا نہیں بلکہ لا نفی کمال کا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذاتی معبود نہیں، ذاتی عبادت کے لائق نہیں، اور حقیقی عبادت کے لائق نہیں، مجازی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ غیر مستقل عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، ذلی ہو سکتا ہے، بروزی ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی طویل کلمے میں نہیں چلے گی، اس حدیث میں بھی مرضیوں کی طویل چل سکتی، جس طرح وہاں ہے لا الہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ مستقل، نہ غیر مستقل، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، بولے نا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ میں ہے لا نبی بعدی لا رسول بعدی، میرے بعد
کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ سابقہ شریعت والا، نہ جدید شریعت والا، کسی قسم کا نبی باقی بولے نبی پیدا ہو سکتا؟ لا رسول آبادی ولا نبیہ، میرے بعد رسالت اور نبوت ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول ہو سکتا؟ حدیث نمبر 9، حدیث کا نمبر کون سا ہے؟ سنن ابی داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234 پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ میرے بعد ان قریب میری امت میں 30 کذاب آئیں گے۔ کتنے کذاب؟ ذرا اونچی بات میں کہے، کتنے کذاب؟ 30 کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین، وہ میری نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا ہے، وہ میری نبوت پہ وہ تانا، وہ میری نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا ہے۔ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کو نبی، بولے نا میرے بعد کو نبی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹوں کی نشاندہی بھی کر دی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ بولے نا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کتنی احادیث ہو گئی؟ 9۔ حدیث نمبر 10 ابن ماجہ شریف کا صفحہ نمبر 297، ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ فرمایا میرے صحابہ، میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تمام امتوں میں تم سب میں آخری امت ہو۔ تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ ابن ماجہ کی کہ صفحہ نمبر 297 پہ، اور اسی طرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 120، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ فرمایا کہ ہم آخری ہیں اور پہل کرنے والے ہیں قیامت کے دن، اور اوت الکتاب من قبلنا، اور وہ جو ہم سے پہلے گزر گئے جن کو کتابیں دی گئیں، ہم ان سے سب سے پہلے ہوں گے، اور اللہ کریم جل شانہ ہمیں سب سے ان سے پہلے میں رکھے گا۔ لیکن نحن الآخرون، ہم آخر میں آنے والے ہیں، ہم آخر میں آنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور خاتم النبیین ہے، کیا معنی ہے؟ حضور آخر میں آنے والے ہیں۔ اور آخری حدیث صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 پہ آخری حدیث مبارکہ سنیں، اس سے انشاءاللہ ایک پوری درجن حدیث مبارکہ ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لی اسماء انا محمد و انا احمد۔ فرمایا کہ میرے اسماء ہیں، میرے نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ فرمایا کہ میں مٹانے والا ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی۔ فرمایا کہ میں حشر، میں جمع کرنے والا ہوں کہ جس کے قدموں پہ مخلوق خدا کو جمع کیا جائے گا۔ انا العاقب، میں آخر میں آنے والا ہوں۔ الذی لیس بعدہ احد، جس کے بعد کوئی اور نبی، بول کے کہیں جس کے بعد کوئی اور نبی۔ تجھے 1 درجن احادیث طیبات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 10 قرآن کریم فرقان حمید کی آیات طیبات، اور درجن احادیث طیبات، 12 احادیث، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات خاتم النبیین ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا
جو اس کا انکار کرے یا اس میں تعویل و تخصیص کا ارتکاب کرے وہ کافر و مرتد ہے، نہ اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا فرمان مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، احادیث طیبات کا بھی منکر ہے، زبان مصطفیٰ پر اسے اعتبار نہیں ہے، وہ خارج از اسلام ہے، وہ کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ان احادیث سے، آیات طیبات سے یہ عقیدہ ختم نبوت مبرہن اور واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ کتنی آیات پڑھی ہیں؟ 10۔ احادیث کتنی ہیں؟ 12۔ تو آپ کو یاد رہیں گی؟ یاد رہیں گی یہ 10 آیات اور 12 حدیث طیبات؟ اگر کوئی مرزئی بولے تو فوراً اس کے سامنے قرآن کریم کی یہ 10 آیات طیبات اور ان احادیث کو بیان کر کے قرآن کریم کے آیات طیبات کا معنی متعین کر کے اس کا منہ بند کریں کہ تمہاری یہ بکواس ہے کہ تم آیت ختم نبوت میں تعویل و تخصیص کرتے ہو۔ حضور نے خود ختم نبوت کا معنی آخری نبی ہونا بیان فرما دیا ہے۔ اب ہمیں حضور کی زبان پر اعتبار ہے، مرزے کی زبان پر اعتبار ہے۔ یہ کذاب ہے، دجال ہے، ایسا جھوٹا ہے، انشاءاللہ اس کے جھوٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آج 100 سال کے قریب ہونے کے باوجود بھی مرزئی اپنے اس جھوٹے نبی کے ان جھوٹوں کو کبھی سچا ثابت کر سکتے؟ تو جب ان آیات اور حدیث سے حضور کا خاتم النبیین آخری نبی ہونا واضح ہوا تو مرزئی قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض احادیث پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا بلکہ نبوت کا دروازہ ابھی کھلا ہے، نبی آ سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی آ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے مرزائیوں کی جو مارکۃ الآراء استدلالات ہیں اور وہ جن آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنی ہیں؟ اور بھی ہیں لیکن سر دست میں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا، کتنی بیان کروں گا؟ 5۔ بول کے کہیں کتنی بیان کروں گا؟ 5 آیات بیان کروں گا جن سے مرزئی استدلال کر کے ہمارے بولے والے لوگوں کو گمراہ اور بے دین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں جی نبوت کا اجرا ہے، نبوت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو ان میں سے پہلی آیہ مبارکہ لکھ لیں اور یہ اعتراض بھی اور جواب بھی ذہن نشین کر لیں تاکہ اگر کسی موقع پہ مرزئی سے بات کرنی پڑ جائے تو اس کا بحمدہ تعالیٰ بالکل تسلی بخش اس کو جواب دیا جا سکے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 75، سورہ حج کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ ارشاد فرمایا اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے رسول اور انسانوں میں سے، ملائکہ میں سے رسول اور انسانوں میں سے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 75 ہے۔ اب مرزائیوں کا استدلال سنیں۔ کہتے ہیں دیکھیں یصطفی کا کلمہ، یہ جو کلمہ قرآن کریم میں استعمال ہوا یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یصطفی، اصطفیٰ یصطفی، یصطفی فعل مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ کتنے معنی؟ 2۔ ایک زمانہ حال، دوسرا زمانہ استقبال۔ استدلال ان کا یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ چنتا ہے، چنتا رہے گا۔ چنتا ہے، بولے نا، یہ استدلال ہے ان کا مرزائیوں کا کہ قرآن میں یصطفی من الملائکہ، اللہ رسول چنتا ہے، چنتا رہے گا، لہذا نبوت کا اجرا ہے، نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پیدا ہوتے تھے اور نبیوں کو اللہ چنتا رہا ہے اور اللہ چنتا رہے گا، نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، دوسرا نیا نبی آ سکتا ہے۔ یہ مرزائیوں کا استدلال ہے قرآن کریم کی اس آیت طیبہ سے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا، اس کے مطلب، اس کی منشا، اس کی مراد کے سمجھنے کا اولین ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جس آیت کی تفسیر ہم نے سمجھنی ہے اس آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی باقی آیات طیبات پر غور کیا جائے گا۔ اگر قرآن کی باقی آیات اس کی تفسیر جو کر دے وضاحت اس کو مانا جائے گا،
اس کے مخالفت میں اگر کوئی بات بیان کرے گا تو اس کو تسلیم، بولے نا، اس کو تسلیم۔ تو قرآن نے یستفی من الملائکہ، اس کی یہ تفسیر ہرگز بیان نہیں کی کہ حضور کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے۔ قرآن اس کی تفسیر یہ بیان کرتا، اور حضور نے بھی یہ تفسیر بیان، صحابہ نے یہ تفسیر بیان، تابعین نے یہ تفسیر بیان، اتباع التابعین نے یہ تفسیر بیان۔ اسلامی علماء اور مفسرین میں سے چھوٹی سے لے کر بڑی تفسیر تک کائنات میں اس وقت تک جو مسلمانوں کی لکھی ہوئی تفاسیر موجود ہیں، کسی ایک تفسیر کا مرزائی حوالہ نہیں دے سکتے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی رسول آ سکتے ہیں۔ کسی تفسیر کا حوالہ موجود ہے؟ بول کے کہیں، تفسیر کا حوالہ موجود ہے؟ جب کسی مفسر نے، کسی مجتہد نے، کسی بھی اس قرآن کی تفسیر کرنے والے نے یہ بات نہیں لکھی کہ یستفی کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد بھی رسول آ سکتے ہیں، تو اب 1400 سال گزرنے کے بعد اگر مرزائی قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں تو ان کا یہ استدلال باطل و مردود ہے، کبھی قابل قبول ہو سکتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، مرزائیوں کا جو دعویٰ ہے نا، مرزے کی نبوت کے بارے میں ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ وہ مرزے کو نبی کس طرح مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1300 سال تک حضور کے بعد کو نبی آیا، بولیں ذرا، حضور کے بعد کو نبی آیا، بس مرزا آیا ہے، اور مرزے کے بعد بھی قیامت تک کوئی نبی آ سکتا۔ یہ مرزائیوں کا دعویٰ ہے۔ مرزائیوں کا دعویٰ کسی عام نبوت کا نہیں بلکہ خاص نبوت کا ہے کہ حضور کے بعد نبی آیا بھی نہیں، صرف مرزا آیا ہے، اور مرزے کے بعد کوئی نبی آ بھی سکتا نہیں۔ اور مرزا پھر حقیقی نبی نہیں ہے، وہ مجازی نبی ہے، اور مرزا حقیقی نبی نہیں بلکہ ذلی اور بروزی نبی ہے۔ ذلی کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں، ذلی کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا اطاعت و فرما برداری کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنا حضور کے قریب ہو گیا، اتنا حضور کا تابع اور فرما بردار ہو گیا کہ وہ حضور کا عکس اور ذل بن گیا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا ذل اور عکس بن گیا ہے، اور وہ حضور کا سایہ ہے، لہذا ذلی طور پہ مرزا نبی ہے، وہ حقیقی نبی نہیں۔ اور بروزی کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ مرزا اور مرزا کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مرزے کے روپ میں دنیا میں ظاہر ہوئے، بے شمار۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرزائیوں کا نبوت خاصہ کا دعویٰ ہے۔ نبوت خاصہ کا بولے نبوت۔ اب مرزائی جو دلیل پیش کریں گے ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ مرزائی وہ دلیل پیش کریں جو ان کے دعوے کے مطابق ہو۔ اگر دعویٰ خاص ہو، دلیل عام ہو، تو وہ دلیل بنتی۔ تقریب تام نہ ہونے کی وجہ سے وہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں، لہذا وہ دلیل بنتی۔ دعویٰ خاص کا دلیل عام ہو۔ مرزا نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 9 صفحہ 444 پہ بڑی دلچسپ اور مزیدار بات سنیں۔ دعویٰ ہے مرزائیوں کا نبوت خاص کا، اور دلیل پیش کرتے ہیں عام۔ مرزا لکھتا ہے ایک عام لفظ کسی خاص معنی میں محدود کرنا سری شرارت ہے۔ سری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 444 کہتا ہے لفظ عام ہو، اس کو کسی خاص معنی میں محدود کرنا یہ شرارت ہے۔ پتہ چلا مرزائیوں کا اس آیت سے نبوت کا استدلال کرنا مرزے کی کا یہ ان کی شرارت اور بے ایمانی ہے۔ اس سے مرزے کی نبوت پہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، درست۔ پھر یہ بات یاد رکھیں، نبوت جو ہوتی ہے وہ قصبی نہیں ہوتی۔ نبوت قصب کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کوشش کرے، محنت کرے، اطاعت و فرما برداری نیکوکاری کر کے وہ اتنا اللہ کا برگزیدہ بن جائے کہ اللہ اسے نبوت عطا کر دے۔ تو ایسے ہو سکتا، بولے نا، ایسے ہو سکتا؟ نبوت جو ہے وہ وہبی ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، اس میں قصب کا دخل ہے۔ جبکہ مرزائیوں کا یہ دعویٰ ہے
کہ نبوت جو ہے وہ کسب کے ذریعے بھی مل سکتی ہے، اس آیت سے مرزائیوں کا استدلال درست بنتا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 پہ مرزا خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وحی رسالت بجہت عدم ضرورت منقطع ہے۔ رسالت کی وحی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے منقطع ہو گئی۔ جب مرزا خود لکھ رہا ہے کہ اب رسالت کی وحی نہیں آ سکتی، رسالت کی وحی منقطع ہو گئی، تو اب مرزائیوں کا اس آیت سے استدلال کرنا لغو اور باطل ہے، درست بن سکتا۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432 پہ لکھتا ہے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا بقیامت منقطع ہے۔ تا بقیامت، جب رسالت کی وحی منقطع ہو گئی، رسالت کی وحی نہیں آ سکتی، تو رسول بھی نیا پیدا ہو سکتا، نیا رسول بھی آ سکتا۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 322 پہ لکھتا ہے، رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہیں۔ ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے محدث، اس کا فرق سمجھ لیں۔ محدث اسے کہتے ہیں جو احادیث طیبات کا ماہر ہوتا ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ دال کے کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، محدث جو احادیث کا ماہر ہوتا ہے۔ اور محدث اسے کہتے ہیں جو صاحب الہام ہوتا ہے، جس پر اللہ کریم الہام فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث میرا عمر بن خطاب ہے، عمر بن خطاب ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی بات کا، کسی امر شرعی کا مشورہ دیتے تو اللہ کریم جل شانہ ان کی رائے پہ قرآن کی آیات طیبات نازل فرما دیتا تھا۔ اس لیے کہتے رأیہ للوحی والکتاب، کہ عمر فاروق کی رائے جو ہے وہ قرآن اللہ کی کتاب کے مطابق اور اس کے برابر ہوتی تھی۔ جو حضور سیدنا فاروق اعظم جو رائے دیتے تھے، اللہ کریم اسی انداز میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیات طیبات نازل فرماتا تھا۔ تو محدث کا معنی ہے صاحب الہام، جس پر الہام ہوتا ہے۔ تو مرزا خود اپنی کتابوں میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے، وہ مجدد محدث اور رسول کو عام ہے۔ تو جب لفظ عام ہے، عام لفظ سے خاص دعوے پہ دلیل قائم کرنا تقریب تام نہ ہونے کی وجہ سے باطل و مردود ہے۔ مرزائیوں کی مجوزہ نبوت اس سے ثابت ہوتی، نبوت ثابت ہوتی۔ ٹائم ہو گیا، چلیے جی، یہ ایک آیہ مبارکہ جس سے مرزائی ختم نبوت پر استدلال کرتے ہیں وہ میں بیان کر کے میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ باقی 4 آیات مبارکہ انشاءاللہ ان کا جواب کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم جل شانہ ہمارا سننا اور یہاں مل بیٹھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو یہ یاد رکھیں، یہ باتیں اگرچہ آپ کو سننے کے لیے ذرا تھوڑی سی پریشانی اور دقت ہوتی ہوگی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ ذرا خشک سے انداز میں باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ دلائل جو ہوتی ہیں، اعتراضات، جوابات، ان کا بیان کرنے کا، ان کے جو نا وہ ان کو بتانے کا انداز ظاہر یہی ہوتا ہے۔ خطیبانہ اور مقررانہ اور واعظانہ انداز میں یہ درس و تدریس کا معاملہ نہیں چلتا۔ تو جس طرح ایک طالب علم اپنے استاد سے کلاس میں سبق پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے استاد کلاس میں جب سبق پڑھاتا ہے تو واعظانہ انداز نہیں ہوتا نا، خطیبانہ انداز نہیں ہوتا، پھر وہ معلمانہ انداز ہوتا ہے پڑھانے کا۔ تو اسی انداز میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ انشاءاللہ یہ دلائل بیان کروں گا اور مرزائیوں کے اعتراضات کے جوابات بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔